اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک جانیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے انسب پیدا فرمایا۔ تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال، اسوہ حسنہ کا ایک عجیب واقعہ سنانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیسے قافلوں کے قافلے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بتائیں کہ آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، چونکہ مائی حلیمہ نے اپنے لفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا جس کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا، آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو آمنہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لختے جگر پیارے جسم کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ سیدھے لیٹے سو رہے تھے اور اپنی مبارک انگلیاں چوس رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فرفتہ ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرور انور کے پاس بیٹھ گئی اور حضور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاشمان مبارک کھول دیے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا اس نور بڑے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے ذات رہا کے لیے کچھ دینا چاہا۔ میں نے کہا، حضور کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں، اے حلیمہ، رضات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی۔ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ یہ تھی ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی جو پہلی نظر میں ان کی رضائی والدہ نے دیکھی۔ چلیے اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جو کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک قافلے میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا تو آپ نے پوچھا، بیچتے ہو؟ اس نے کہا، جی بیچتا ہوں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا، اونٹ پسند آ گیا ہے، میں نے باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے دے دو، قیمت بجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ ہمراہ چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ایک شخص آیا ہے اور اونٹ ادھار لے گیا ہے، تم سے کسی نے پتہ
ہی نہ پوچھا۔ جب سودا نقد ہوتا ہے تو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادھار دیا جائے، کوئی جان پہچان نہ ہو یا کوئی ضامن بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی جائے، تو ایسے میں اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ نہیں پوچھا۔ کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ کسی نے کہا یار وہ بات کرتا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، تو بس میں یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا یار میں اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا میں نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا، اور کہنے لگا وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر قیمتی اونٹ اتھیا کر لے گیا ہے۔ قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ ہٹا کر کہنے لگی میں ضمانت دیتی ہوں۔ سب نے کہا کیا تو جانتی ہے؟ کہا میں جانتی نہیں ہوں۔ پھر ضمانت کیسے دیتی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا، اتنا حسین چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے، اونٹ کی قیمت بھی ادا کی اور سارے قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا۔ وہ عورت پکار اٹھی، دیکھا یہی شخص جتنا صورت کا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ وہ سارا قافلہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا مجموعہ حسن ہیں۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا اور پست ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نیم گھنگریالے، آپ کی بھویں گول خوبصورت تھیں، جہاں وہ ملتی ہیں وہاں بال نہ تھے۔ ایک رگ جو کہ غصے میں پھڑکتی تھی، آنکھ مبارک کے بارے میں کہا گیا ہے آپ کی آنکھیں لمبی، خوبصورت اور سرخ ڈوروں سے مزین تھی اور موٹی تھیں اور سیاہ سفیدی انتہائی سفید۔ آپ کی پلکیں بڑی دراز، آپ کی ناک مبارک آگے سے تھوڑا اٹھا اور نتنوں سے بریک ایک نور کا ہلا تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ انتہائی خوبصورت، تراشے، تھوڑے تہانے کی چڑھائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، ان میں کسی قسم کی کوئی بے رختگی نہ تھی۔ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا اور سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے تھے، چہرہ 14ویں کے چاند کی رات کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، دہاڑی مبارک گنی تھی۔ مختلف روایت میں ملا ہے کہ یہ نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خول کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹیں بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دانائی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کبریا کی مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہے۔ اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔